بڑی بہن تھی میری، اس کی شادی کر دی ہے، لیکن وہ بھی قرض وغیرہ لے کر لوگوں سے جو قرضہ لیا وہ سب آتے ہیں لینے کے لیے۔ میں کیا کروں، کیسے دوں ان کا اتنا قرضہ؟ بوڑھا باپ تھا میرا، وہ بیچارہ پریشانیوں سے ہی فوت ہو گیا۔ میں رہ گئی ہوں، بہن کی تو کر دی شادی جیسے بھی۔ اب میرے بھی یہ غربت کی وجہ سے کہ جہیز نہیں دے رہے، نہیں پیسہ ہے پاس، تو دو تین رشتے میرے ایسے ہی نہ ٹوٹ گئے ہیں کہ جہیز مانگتے ہیں سب، جہیز دیں، کوئی پیسہ نہیں جڑتا اس میں سے، کیونکہ ماں کے لیے بیچاری مرتی، وہ بھی کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں بھی کرتی ہوں ساتھ، لیکن یہ کہ گھر کا کرایہ بل یہ جو ہے نا، یہ بڑی مشکل سے ہم پورے کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھائی ہوتا تو ہمیں سنبھالتا، وہ ہماری شادی کرتا جیسے حق ہوتا ہے کرنے کا، بیٹیوں کی بہنوں کی شادی، ماں بھی خوش ہوتی، ماں کو بھی پریشانی نہ ہوتی، ہمارا باپ بھی نہ فوت ہوتا۔ بہت گندے گندے لوگ ہوتے ہیں، بہت گندی نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے بھی دیکھتے ہیں، ماں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جوان بیٹی کو لے کر آتی جاتی ہے، جو عزت سے ہمیں لے کے جائے گا، شادی کرے گا، اسی سے کرنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 24 سالہ ثنا نامی بہن موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ کیوں آ رہی ہیں، ایسی کیا مجبوری تھی جو ان کو میڈیا پہ آنا پڑ گیا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بڑی چھوٹی سی فیملی تھی اور غریب خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کس وجہ سے میڈیا پہ آ رہی ہیں؟ ایسی کیا وجہ بن گئی کہ جو آپ میڈیا پہ آنے پہ مجبور ہو گئی ہیں؟ جی بھائی، میرا نا ہم دو بہنیں ہیں، ماں باپ ہے، باپ جو ہے فوت ہو چکے ہیں، گھر کی پریشانیاں تھی ایسی بیٹی جو بڑی بہن تھی میری، اس کی شادی کر دی ہے، لیکن وہ بھی قرض وغیرہ لے کر لوگوں سے شادی کی ہے۔ باپ بہت پریشان ہوتا تھا کہ لوگوں سے جو قرضہ لیا وہ سب آتے ہیں لینے کے لیے، میں کیا کروں، کیسے دوں ان کا اتنا قرضہ؟ بوڑھا باپ تھا میرا، وہ بیچارہ پریشانیوں سے ہی فوت ہو گیا۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ کے والد تھے انہوں نے ادھار پڑھ کے لوگوں سے آپ کی بڑی بہن کی شادی کی؟ جی ایسے ہی ہے، بڑی بہن کی شادی کی تھی۔ جو وہ قرض لیا تھا وہ اتار دیا ہے یا نہیں اترا بھی؟ نہیں، ابھی نہیں اترا وہ۔ بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم دو بہنیں تھیں جی۔ اب میں رہ گئی ہوں، بہن کی تو کر دی شادی جیسے بھی۔ اب میرے بھی یہ غربت کی وجہ سے کہ جہیز نہیں دے رہے، نہیں پیسہ ہے پاس، تو دو تین رشتے میرے ایسے ہی نہ ٹوٹ گئے ہیں کہ جہیز مانگتے ہیں سب، جہیز دینے کے لیے نہیں ہے پاس کچھ بھی، تو ماں بیچاری پریشان ہوتی رہتی ہے دیکھ کے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے 2-3 رشتے ٹوٹ چکے ہیں جہیز کی وجہ سے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اب والد صاحب آپ کے فوت ہو چکے ہیں، بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، تو آپ کی والدہ ہے اور آپ خود ہو، صرف 2 فیملی یا ممبر ہیں آپ کے گھر میں، تو ظاہر بات 2 فیملی ممبر کا خرچہ تو نہیں ہوتا ہوگا، جو آپ کماتے ہیں تو اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں؟ تو کچھ جوڑا نہیں، کچھ تھوڑا بہت آپ نے؟ کوئی پیسہ نہیں جڑتا اس میں سے، کیونکہ ماں کے لیے بیچاری مرتی، وہ بھی کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں بھی کرتی ہوں ساتھ، لیکن یہ کہ گھر کا کرایہ بل یہ جو ہے نا، یہ بڑی مشکل سے ہم پورے کرتے ہیں۔ مطلب جو کماتے ہیں وہ آپ کا انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے، کرائے بل اور کھانے پینے میں؟ جی ایسے ہی وہ لگ جاتا ہے، تو پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا جو ہم جمع کر لیں، شادی کے لیے کچھ کر لیں یا کسی کا قرضہ اتار دیں۔ اچھا ثنا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ظاہری بات آپ کے ریلیٹیوز بھی تو ہوں گے نا، تو آپ کی والدہ نے اپنے بھائیوں کے پاس یا کوئی ریلیٹیوز کے پاس جا کے کوشش نہیں کی کہ وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں جو آپ کا فرض ادا ہو جائے؟ نہیں، کوئی نہیں دیتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ماں بیچاری اکیلی پریشانیوں میں ہے، اور ساتھ دیکھ کے ماں کو پریشان ہوتے رہتی ہوں، کیا کر سکتے ہیں اب تو۔ اچھا ثنا، مجھے بتاؤ کہ ایک گھر میں بھائی نہ ہو تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، تو بھائی آپ کا نہیں، آپ نے بتایا صرف آپ 2 بہنیں ہی ہیں، تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا بھائی ہوتا تو وہ ہماری شادی بھی دھوم دھام سے کرتا اور گھر کی فیملی کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا؟ بالکل بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ تو سب سے زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھائی ہوتا تو ہمیں سنبھالتا، وہ ہماری شادی کرتا جیسے حق ہوتا ہے کرنے کا، بیٹیوں کی بہنوں کی شادی، ماں بھی خوش ہوتی، ماں کو بھی پریشانی نہ ہوتی، ہمارا باپ بھی نہ فوت ہوتا۔ بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی کی کمی محسوس ہمیں۔ اچھا ثنا، جہاں پہ آپ رہتی ہیں آپ صرف ماں بیٹی رہتی ہیں، وہاں پہ آپ کا بھائی تو ہے کوئی نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، تو جب آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہیں باہر، کوئی بھی جو آپ کو جو رزق کمانے کے لیے، مطلب آپ کو جو 2 ٹائم کی روٹی تو ظاہری بات ہے آپ نے کھانی ہے،
تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت گندے گندے لوگ ہوتے ہیں، بہت گندی نظروں سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ، مجھے بھی دیکھتے ہیں، ماں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جوان بیٹی کو لے کر آتی جاتی ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، اس لیے مجبوری کی وجہ سے نکلتے ہیں باہر، ورنہ جیسے لوگ کرتے ہیں ہم کبھی باہر ہی نہ نکلیں۔ کس طرح کے آفرز کرتے ہیں لوگ؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کرتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم ایسے کریں گے، ہمارے خرچ ہم آپ کے خرچے پورے کریں گے، اٹھائیں گے، لیکن نہیں، ہم ایسے نہیں کرنے والے، نہ ایسا کرنا ہے۔ جو عزت سے ہمیں لے کے جائے گا، شادی کرے گا، اسی سے کرنی ہے۔ اچھا ثنا، مجھے آپ یہ بتاؤ آخر میں کہ کیا دل میں خواہشیں ہیں؟ کس طرح کا آپ کا مطلب حالات ہوتے، کوئی کیسا سہارا مل جائے آپ کو تو آپ مطلب خوش ہو جائیں گی؟ سہارا ایسا مل جائے کہ کوئی میری ہیلپ میری ماں کو دیکھ کے، یا ہمارے دکھ کو سن کے کوئی ہماری ایسی ہیلپ کر دے کہ جہیز کی وجہ سے لوگ میرا رشتہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو میری ماں نہیں دے سکتی ہے، تو کوئی میرے بہن بھائی ہوں، کوئی اللہ واسطے مجھے جہیز کے لیے کچھ دے دے، چلو میرا جیسے بھی دیکھ کے کوئی شاید میرے ساتھ شادی کر لے۔ اچھا، اگر ہمارے دیکھنے والے ویورز کے اندر سے آپ کو کوئی رابطہ کرتا ہے آپ کے ساتھ اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کو جہیز وغیرہ بھی سارا بنا کے دوں گا، لیکن جو ہے نا ظاہر بات شادی تو کرنی ہے، نکاح تو آپ کا آپ کی والدہ نے کرنا ہے، تو اگر وہ کہ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ ہاں جی، میرے والدہ کو یقین دلائے گا کوئی، یہ کہ پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے کرنے کے لائق، یا یہ ہمارے خرچے وغیرہ میرا اٹھائے گا، میرے سے صحیح رہے گا، کرنا تو ہے ہی نا، کوئی اچھا ہوگا تو ہم کر لیں گے پھر۔ تو جی ناظرین، 24 سالہ ثنا بہن کی آپ نے ساری کہانی سن لی ہے، پریشان ہے، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور ایک لڑکی کا ہی دل سمجھتا ہے، دکھ سمجھتا ہے کہ جس کے گھر آیا ہوا رشتہ ٹوٹ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو ناظرین، دیے گئے نمبر پہ، اسکرین پہ نمبر ان کا چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی والدہ سے بات کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا بھائی بہن جو ان کی جہیز کا بندوبست کر سکے اور ان کی سپورٹ بن سکے۔ تو ناظرین، اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔